الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کا بہت بہت احسان کہ ہم ایک بار پھر اپنی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عطا کرتے ہیں کہ ہم ان بابرکت مجالس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ذو الحج کا بہت ہی بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کا ہم پہ لاکھوں کروڑوں احسان کہ اس مہینے میں، اس کے پہلے 10 ایام میں ہمیں خوب لگ کے عبادت کرنے، خوب لگ کر اللہ کو منانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم روزے رکھ سکیں، ذکر کر سکیں، قرآن پاک پڑھ سکیں، توبہ استغفار کر سکیں، درود پاک پڑھ سکیں، صدقہ کر سکیں، خیرات کر سکیں، قربانی میں حصہ ڈال سکیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان، ہم اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم۔ لیکن جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہ نہیں کہ انسان کچھ دنوں کی کوشش کرے اور اس کے بعد پھر واپس اپنے پچھلے حال کے اوپر کی طرف لوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو استقامت اور دوام پسند ہے، اور ہم نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم میں جو نیکیاں کرنے کا موقع اللہ نے عطا کیا، ہم ان نیکیوں کو جاری رکھیں۔ مومن اپنی زندگی میں 2 طرح کے سفر کرتا ہے، ایک جسمانی سفر ہوتا ہے اور دوسرا روحانی سفر ہوتا ہے۔ جسمانی سفر یہ کہ انسان کسی ضرورت کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، کسی کام سے ایک شہر سے دوسری جگہ جائے، بزنس سے ایک ملک سے دوسرے ملک جائے، حج عمرے کی نیت سے حرمین کا سفر کرے، تو یہ جسمانی سفر ہو گئے، اور یہ کسی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر ہوتے ہیں۔ ایک اور سفر بھی ہے جو روحانی سفر ہے، اور یہ سفر ہے وصل الی اللہ کا سفر، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سفر۔ یہ سفر ہے گناہوں سے نیکی کی طرف کا سفر، یہ سفر ہے غفلت سے حضوری کی طرف کا سفر، یہ سفر ہے دنیا کو سینٹرل فوکس سے ہٹا کر آخرت کی طرف فوکس ہونے کا سفر، یہ سفر ہے خالق کی طرف بڑھنے کا سفر، یعنی کہ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف کا سفر۔ دنیاوی سفر نہ کرنے سے جو ضروریات پوری نہ ہوں ان کا تو کمپنسیشن ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ روحانی سفر بندہ ترک کر دے تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ سفر انسان کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ مخلوق سے کٹنا، خالق سے جڑنا، اس کا تو حکم ہمیں خود قرآن دیتا ہے۔ اب سمجھدار مسافر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے سفر میں کسی نہ کسی گائیڈ کو ساتھ لے، اور یہ بات دونوں سفروں میں مشترک ہے، چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا روحانی سفر ہو۔ جو شخص کسی گائیڈ کے ساتھ
کسی راہبر کے ساتھ سفر کرتا ہے وہ سفر میں زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ اب آپ سفر پہ چلیں، راستے کا علم نہ ہو تو کئی مشکلات آ سکتی ہیں، بندہ بھٹک سکتا ہے، راستے میں کھو سکتا ہے، گم سکتا ہے، کوئی اجنبی آ کے اس کو لوٹ سکتا ہے۔ تو اندھا دھند سفر کرنا یہ بیوقوفی سمجھی جاتی ہے کہ بندے نے جانا پوائنٹ اے پہ تھا، پہنچ پوائنٹ ڈی پہ گیا۔ کسی نہ کسی رہبر کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دنیاوی سفر میں رہبر کا لینا اتنا اہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سفر فرمایا تو اس وقت بھی ایک راہبر کو ساتھ لیا۔ اس راہبر نے ان کو وہ راستہ دکھایا جو کہ عام راستے سے ہٹ کے تھا، اور کیونکہ اس وقت کی ضرورت یہی تھی۔ اگر وہ خود اس راستے کو ڈھونڈنے نکلتے تو کیونکہ اس راستے پہ جانے کا تجربہ نہیں تھا تو عین ممکن تھا کہ کسی اور مشکل میں پھنس جاتے۔ تو اسباب کی حد تک، حالانکہ وہ ذات تھی جن کو فرشتے آ کے، جبرائیل امین آ کے گائیڈ کر سکتے تھے، ان کو کسی بندے کی راہبری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسباب کو اپنانے کی حد تک، یہ سکھانے کے لیے کہ اسباب کو لینا ضروری ہے، انہوں نے بھی ایک راہبر کو لیا، اور اس راہبر نے ان کو راستہ دکھایا اور ان کو ان کی منزل تک پہنچایا۔ تو دنیاوی راستے میں کسی گائیڈ کو لینا یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو جس طرح دنیاوی راستے میں کسی گائیڈ کو لینا حدیث سے ثابت ہے، تو اسی سفر میں، باطنی سفر میں کسی راہبر کو لینا بھی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہ جب ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے کی رہنمائی فرماتے تھے؟ وہ تو روحانی سفر کی، روحانی راستے کی رہنمائی فرماتے تھے۔ تو اپنے لیے ایک گائیڈ کا لینا سنت بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ یہ دونوں قسم کے اسفار، چاہے وہ دنیاوی سفر ہو یا روحانی سفر ہو، اس پہ گائیڈ کا ہونا، راہبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو روحانی سفر کا جو راہبر ہوتا ہے، جو گائیڈ ہوتا ہے، اسے شیخ کہا جاتا ہے۔ اور اس سفر کی ابتدا جو ہے وہ بیعت سے ہوتی ہے۔ بیعت کہتے ہیں گناہوں سے سچی توبہ کر لینا، یعنی کہ بندہ یوں کہے کہ میں تو انی مہاجر الی ربی، کہ میں تو اللہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کر رہا ہوں۔ کسی نے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت بیعت کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں مرید توبہ کرتا ہے اور مراد کو گواہ بناتا ہے۔ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو طالب صادق ہے اس کو مرید کہا، اور جو شیخ کامل ہے اس کو مراد کہا۔ یہ بات غور طلب ہے کہ کیوں ایسا کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل کے اندر محبت ہو اور دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ چہرہ دیکھنے سے مجھے اللہ یاد آتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے مجھے آخرت کی طرف رجوع ہوتا ہے، آخرت کی طرف دھیان جاتا ہے، ان کے کلام کو سن کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، انابت اللہ، رجوع اللہ کی کیفیات بڑھتی ہیں، ان کے اعمال کو دیکھ کے دل میں سنت پہ عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو پھر سالک کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کی طرح متبع سنت ہو جائے۔ تو یوں شیخ جو ہے وہ سالک کی
مرید کی مراد بن جاتا ہے۔ شیخ کی اتباع کرنا یہ شیخ کا مرید کے لیے مراد بن جانا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ بیعت کرنا کیا ہے کہ مرید کا گناہ سے توبہ کرنا مراد کو گواہ بنا کر۔ اب یہ گواہ بنانے سے کیا مطلب؟ تو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم گناہ کرتے ہیں تو اس پہ بہت سے گواہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ گواہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ گناہ کیا جائے گا وہ گناہ، جسم کا وہ اعضاء جس سے گناہ کیا جائے گا وہ گواہ، پھر جس کے ساتھ کوئی گناہ کیا جائے گا وہ گواہ۔ تو گناہ کے اوپر گواہی دینے والے تو بہت، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات پسند کی کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرے اور نیکی کی طرف لوٹے تو اس نیکی کی طرف لوٹنے کے وقت بھی اس کے ساتھ کوئی گواہ موجود ہو جو گواہی دے سکے کہ یا رب یہ بندہ واقعی ہی گناہوں سے چھوٹ کر نیکی کی طرف آنا چاہتا تھا اور میں اس عمل کے اوپر گواہ ہوں۔ تو روز محشر بندے کا اپنے رب کے سامنے یہ عمل پیش کرنا کہ یا اللہ میں تو نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، میں نے تو گناہوں سے توبہ کی تھی، تو اس پہ اللہ کا ہی کوئی نیک بندہ اللہ کو گواہی بھی دے سکے۔ یہ اللہ نے عمل اس لیے پسند فرمایا۔ اب جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے شیخ اس کو کچھ اعمال بتاتے ہیں۔ ان اعمال کو کہتے ہیں اذکار اور اشغال۔ اذکار تو وہ ہوتے ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، درود شریف کا پڑھنا، استغفار کا کرنا، اور اشغال وہ اعمال ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، جیسے مراقبہ کرنا، وقوف قلبی رکھنا، تو یہ اشغال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اب بندے نے جب توبہ کر لی اور اس کو اعمال اسائن ہو گئے تو وہ ان اعمال اور اشغال پہ پابندی دکھائے، استقامت کے ساتھ چلے۔ اچھا سالک وہی ہے جو ان معمولات میں ناغہ نہ ہونے دے۔ وہی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ تو بہت خوش ہوں گے کہ میں نے بندے کو توفیق دی اور اس بندے نے دل لگا کے پہلے 10 دن میں ذوالحج کے محنت کی، لیکن ذوالحج کے پہلے 10 دن ختم ہو جانے کے بعد نہ تو اللہ نعوذ باللہ کہیں گئے، نہ ہی ہماری اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق ختم ہوا۔ تو جتنی ہم نے بندگی ان پہلے 10 دنوں میں دکھانی تھی اتنی ہی بندگی ہم نے اب بھی دکھانی، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ وہ اعمال کنسسٹنٹلی کرے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اعمال جو مسلسل کیے جائیں اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کوئی لمبے استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے 1000 10,000 درود پڑھنے کی تسبیحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل بیسک اعمال، 100 استغفار صبح، 100 استغفار شام، 100 درود شریف صبح، 100 درود شریف شام۔ قرآن جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، جتنی استقامت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں، ناغہ نہ ہونے دیں۔ حضرت اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک عالم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی، یعنی کہ حضرت جی کے شیخ حضرت مالک خواجہ عبد المالک صدیقی صاحب، ان سے بیعت کی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان عالم صاحب نے بتایا کہ ان کو بیعت کیے ہوئے تقریباً 43 سال ہو چکے تھے۔ کتنا ہوتا ہے 43؟
43 ایئرز ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان 43 ایئرز میں نے قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھنے میں کبھی، روزانہ ایک پارہ پڑھنے میں کبھی ناغہ نہیں ہونے دیا۔ تو یہ استقامت ہے جس کے ساتھ وہ اس پہ عمل کرتے تھے، اور یہی استقامت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کی استقامت اس قدر پسند ہے کہ جب وہ استقامت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے وہ اس پہ نہیں عمل کر پاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس عمل کے بغیر کیے اس کے اجر کا ثواب دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی عمل باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہو اور پھر بیمار ہو جائے اور اس بیماری کے حالت میں وہ عمل نہ کر پا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے ان اعمال کو بن کیے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ استقامت لائے کیسے؟ یہ استقامت کیسے بندے کے اندر آئے؟ کہ اہم سوال ہے۔ استقامت لانے کے لیے بندے کو جس طرح دنیاوی چیزوں میں استقامت لانے کے لیے کچھ ڈسپلنری ایکٹس کرنے پڑتے ہیں، اس طرح ان اعمال میں بھی استقامت لانے کے لیے کچھ ڈسپلنری میجرز لینے ضروری ہیں، جو ہم نے اپنے بزرگوں کی حالات میں پڑھا یا ان کے ساتھ رہ کے جو ان کو دیکھا، تو سمجھ میں یہ آئی کہ ابتدا میں، اور ابتدا سے مراد یہ نہیں کہ پہلے کچھ مہینوں میں، کئی سالوں میں انہوں نے اپنے اعمال میں استقامت لانے کے لیے ڈائریز مینٹین رکھی، جس میں وہ باقاعدہ اپنے اعمال نوٹ ڈاؤن کیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ اعمال کرنے تھے، ان میں سے کتنے اعمال ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے۔ نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کی ڈائری میں کہیں پہ کراس آئے، مسڈ آؤٹ آئے، ریڈ کلر آئے کہ یہ چیز مس ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی عمل مس بھی ہو جاتا تھا، کوئی عمل مس بھی ہو جاتا تھا، تو وہ ان کے ریکارڈ میں رہتا تھا کہ یہ عمل مس ہوا ہے، تو وہ اس کی قضا کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی قضا کیا کرتے تھے جس طرح عوام الناس جو ہے فرض نمازوں کی قضا کرتے ہیں، جو سالک ہوتے ہیں، جو اس روحانی سفر پہ آگے بڑھنے کے میں واقعی سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ اپنے اعمال، اپنے اذکار اور اشغال کی بھی قضا کیا کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ ان کے نزدیک ان کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہدیہ ہوتا ہے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جس طرح اگر ہم اپنے والد صاحب کو، بھائی کو، والدہ کو میسج کرتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے ہیں، تو ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ آج بھائی کا، بیٹے کا میسج آئے گا، اور اگر میسج نہ آئے تو پھر ان کو فکر رہتی ہے کہ کیا ہوا، کیوں میسج نہ آیا۔ تو یہ میں جو روز اللہ کا ذکر کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں، یہ میری طرف سے ان کو ایک ہدیہ ہے، اور میرا ناغہ ان کو انتظار میں رہے گا کہ اس بندے کی طرف سے یہ کیوں نہیں آیا، لہٰذا وہ اس کو اپنے اوپر فرض واجب کر کے اس کو پورا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اذکار اور اشغال ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، اور اظہار محبت ضروری ہے اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اب اس میں جو حضرات طالب علم ہیں، علم کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، عالم پروگرام میں ہیں یا کسی اور دینی علوم میں لگے ہوئے ہیں، تو شیطان ان کے دل میں یہ شک ڈال سکتا ہے کہ بھائی ہم تو ویسے ہی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، چلو اگر ہم نے یہ اذکار اور اشغال مکمل نہ کیے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ وقت پورا ہو جائے اور ہمیں پورے کا پورا اجر مل جائے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پڑھنا اور پڑھانا یہ بہت
اچھا کام ہے، بہت فائدہ مند کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سنت ہے، اور وہ ہے خلوت کو اپنے اوپر لازم سمجھنا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی طرف رغبت کریں، کیونکہ طالب علم یا علماء جو پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء کے وارث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو اس لیے ان کی بھی یہی تربیت ہونی چاہیے، طبیعت ہونی چاہیے کہ اپنے تعلیم چاہے پڑھانا ہو یا پڑھنا ہو، اس سے جب ہم فارغ ہو جائیں تو پھر ہم نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم نے کچھ وقت خلوت میں رہ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے رغبت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کچھ وقت لگانا ہے۔ یہ کرنے سے اس تمام علم کا جو نور جو دن بھر آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے وہ پھر دل میں راسخ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، اور پھر اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ علم پہ عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو میں نے بات کہی کہ اپنے آپ کو کچھ وقت نکال کے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، یا سالک اپنے اذکار اور اشغال میں مشغول رہتا ہے، تو پھر اس کے سینے میں نسبت کا نور جلد آ جاتا ہے۔ اب اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سینے میں نسبت کے نور آنے کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نور کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو اپنے علم پر عمل کیے بغیر چین ہی نہیں آتا، یعنی کہ جب یہ چیز معلوم ہو گئی کہ یہ چیز کرنا اللہ کو پسند ہے تو بندہ اس چیز کو کیے بغیر خوش ہی نہیں ہوتا، مطمئن ہی نہیں ہوتا، اور ایک بات پتہ چل گئی کہ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے تو پھر اس سے بندہ بچے بغیر سکون میں نہیں رہ سکتا۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اعمال صالح کی توفیق کا بڑھ جانا، مسنون دعاؤں پہ عمل کرنا، باوضو رہنا، توجہ اللہ بڑھ جانا، گناہوں سے بچنا، نماز میں خشوع کا بڑھ جانا، یہ سب چیزیں نسبت کے نور کا سینے میں آنے کی پہچان ہے۔ بندے کو گناہ کا موقع ملے، بندہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے، یہ نسبت کا نور ہے۔ پھر ایک اور نشانی یہ ہے کہ بندے کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ طبیعت میں ایک غم سا طاری ہو جاتا ہے، ایک دل میں ایک ولولہ سا سما جاتا ہے، ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، ہر وقت یہ جذبہ رہتا ہے کہ میں وہ کروں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہوں۔ تو جب قلب کی یہ کیفیت ہو تو پھر سمجھیں کہ واقعی دل میں نسبت کا نور پیوست ہو چکا ہے، اور اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ رات میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، رات میں اپنے اللہ کے ساتھ جوڑنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جب لوگ سو جائیں تو اس وقت پھر اللہ کے ساتھ ایک راز و نیاز کا سلسلہ پیدا فرماؤ۔ بندے کو خوشی ملے، بندے کا رجوع اللہ کی طرف، بندے کو غم ملے، بندے کا رجوع اللہ کی طرف، غم بھی اللہ سے قریب کرے، خوشی بھی اللہ سے قریب کرے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کتابوں میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ کی شان جس راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا اس راستے میں ایک مکان ایسا تھا جس کے اوپر ایک بڑھیا رہتی تھی، تو اس بڑھیا نے گھر کی صفائی کی تو اس نے بغیر دیکھے کہ نیچے سے کوئی گزر رہا ہے کہ نہیں، وہ سارا کوڑا نیچے پھینک دیا۔ اب وہ جب نیچے پھینکا تو نیچے سے بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کے گزر رہے تھے، جیسے ہی وہ گزرے سارا کوڑا کچرا ان کے اوپر آ گرا۔
تو جب وہ انہوں نے یہ ہوا تو انہوں نے فوراً یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر کہنا شروع کر دیا۔ تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے سر پہ مٹی آ گری ہے، آپ پریشانی والا مقام ہے، آپ اس پہ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر آگ کے انگارے آ کے گرتے، اللہ نے تو سستا چھوڑ دیا کہ صرف مٹی میرے اوپر آ کے گر پڑی۔ تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا، خوشی ہو یا غم ہو، انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہونا۔ اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، جب انسان کو یہ جو کیفیات ملتی ہیں، جب وہ اپنے اذکار اور اشغال میں آگے بڑھتا ہے، تو یہ جو رجوع اللہ، انابت اللہ، ہر وقت اللہ کا ایک محبت اور جوش کا ایک کیفیت ہونا اور دل میں ایک مسلسل ایک ولولہ ہونا، یہ بعض اوقات آل آف اے سڈن ختم بھی ہو جاتی۔ بندہ بہت مومنٹم میں چل رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے یہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی آزمائش اور امتحان کے طور پر اللہ بندے کی کیفیات کو سلب کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک امتحان تو یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بندہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ اس میں مزہ آ رہا تھا، کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے۔ اب یہ تو چیز کرنے کی ہے نا، حال ہے کال نہیں ہے، تو جب کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی اس میں مزہ آتا ہے۔ بندے کو جب دل میں ایک ہوتی ہے تو بندے کا بار بار دل چاہتا ہے کہ میں جا کے اس کو سنوں، یہ ایک مزہ آتا ہے۔ اب جب مزہ آنا شروع ہو اور ایک دم سے اب وہ مزہ نہ آ رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو مزہ ہی نہیں آ رہا، میں آپ کدھر جاؤں۔ تو اللہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے عبد اللطف ہے یا عبد اللطیف ہے، یہ مزے لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا یا میرے سے قریب ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیفیات قبض کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں قبض کی کیفیت۔ اب یہ قبض کی کیفیت صرف امتحان کے طور پر نہیں ہوتی۔ آپ کی کیفیات قبض ہو گئی، آپ یہی بیٹھ کے سمجھتے رہیں کہ ہو گئی تو امتحان ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اگر کیفیات قبض ہو جائیں تو بعض اوقات یہ اس بات کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معصیت ہے، something is wrong somewhere۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کیوں ہوا۔ تو اب اس حالت قبض سے نکلنے کے لیے دو راستے ہیں۔ راستہ تو خیر ایک ہی ہے، لیکن اس راستے تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک راستہ کیا ہے کہ لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب لوٹنا جب اللہ کی طرف ہی ہے تو وہ دو طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ استغفار کی کثرت کرے، جب کیفیات بندے کو محسوس ہونا بند ہو جائے تو پھر وہ استغفار کی کثرت کرے اور استغفار سے اپنے دل میں ان کیفیات کو لٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اور دوسرا طریقہ شیخ کی توجہات لینا، شیخ کی توجہات لینا۔ اس کے لیے گیس کریں کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے شیخ سے رابطے میں رہنا، میسج کر کے بتاتے رہنا اپنے حالات ذکر۔ یہ نہیں سوچنا کہ بس میں نے شیخ کو دل میں یاد کر لیا تو ایک دم سے شیخ کو جو ہے وہ انلائٹمنٹ ہو جائے گی اور اب وہ بالکل ساری توجہات میرے اوپر۔ نہیں، رابطے میں رہنا، شیخ کو کانٹیکٹ کرنا، جا کے ملنا، ان سے ساتھ بیٹھنا۔ کئی دفعہ میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں کہ اگر بیچ میں گیپ آئے تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھی بالکل غائب ہو جائیں۔ اسٹے ان ٹچ، اسٹے ان ٹچ۔ رابطہ شیخ بہت اہم چیز ہے۔ شیخ کی توجہات بندے کو بڑھاتے رہتی ہیں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جا کے بات کہہ سکتا ہوں کہ
اگر مجھے کچھ ملا ہے تو صرف اور صرف اپنے شیخ کی توجہات سے ملا ہے، میرے اپنے اندر کوئی خیر نہیں تھی، نہ ہے، صرف مجھے اللہ نے اپنے شیخ کا بہت قرب دیا، اور اس قرب کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر اور بہت کچھ دیا۔ شیخ کا قرب بہت 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 اہم اور ضروری چیز، شیخ سے رابطہ رکھنا، اپنے حالات ذکر کرتے رہنا، اپنی کیفیات ذکر کرتے رہنا، چاہے وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر میں شیخ کو یہ بتاؤں گا کہ جی میں تو آج 40 جو ہے وہ نہیں 40 منٹ تو نہیں کہ 4 گھنٹے کا مسلسل مراقبہ کیا تو ہی شیخ خوش ہوں گے۔ 4 گھنٹے کا مراقبہ بھی ایک کیفیت ہے، اور مراقبے میں نہ بیٹھنا بھی ایک کیفیت ہے۔ مراقبے میں نہ بیٹھنا وہ زیادہ پریشان کن کیفیت ہے جس کی وجہ سے آپ شیخ سے رابطہ کریں، ایز اپوزڈ ٹو کہ میں اس انتظار میں بیٹھا رہوں کہ میں نے آج جو ہے وہ اپنے معمولات پورے کر لیے تو پھر میں رابطہ کروں۔ رابطہ شیخ بہت ضروری ہے، تو شیخ کی توجہ لینا یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ کیفیات سلب ہونے کی کامن وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اکثر جو ساتھی رابطہ کرتے بھی ہیں ان کی شکایت یہی ہوتی ہے کہ جی اعمال میں رغبت نہیں رہی، نماز میں دلچسپی نہیں رہی، تلاوت کو دل نہیں کر رہا، مراقبہ کا دل نہیں کر رہا۔ تو یہ عام شکایات ہیں۔ اس میں سے جو ہمارے مشائخ نے چند وجوہات لکھی کہ یہ جو اس طرح کی کیفیات قبض ہو جاتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، ان میں انہوں نے لکھی کہ جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے ناجنس کی صحبت۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، ناجنس کی صحبت۔ ناجنس اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ غیر محرم، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ناجنس سے مراد وہ بندہ یا وہ شخص بھی ہے جس کے وے آف لیونگ پر آ کر آپ اپنی وے آف لیونگ سے ہٹ جائیں، یعنی کہ جس کا مائنڈ سیٹ، لائف سٹائل یا اس کا جو نارتھ سٹار ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ اور نارتھ سٹار سے الائنڈ نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ ایسے شخص کی صحبت میں ہوں گے جو کہ جس کی الائنمنٹ in his goals, in his priorities, in his objectives, in his wants and desires، وہ آپ کے آبجیکٹیوز، گولز، ڈوز اینڈ ڈونٹس، ڈیزائرز کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہوگا، تو یہ عین ممکن ہے کہ چونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں زیادہ اٹریکشن رکھے، دنیا کو مزین کر کے اٹریکٹیو بنا کے پریزنٹ کرے، تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے گولز، ڈیزائرز، آبجیکٹیوز آپ کو ڈی ٹریک کر دیں، ڈی ریل کر دیں، آپ کو آف دا ٹریک لے جائیں۔ اگر ہم کسی دنیا دار کی مجلس میں بیٹھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا دار کی مجلس میں اس کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ یہ ہیں۔ میں وہ آج آ کے ایک ہی کسی پیٹی مثال دیتا رہتا ہوں، لیکن یہ بڑی پریکٹیکل مثال ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ لنکڈ ان، ہم لنکڈ ان پہ جاتے رہیں گے، وہاں پہ جا کے دیکھتے رہیں گے کہ جو میرے کلاس فیلوز تو اب سی ای او بن گئے، اب یہ بن گیا، اس نے تو یہ اچیو کر لیا، اس نے یہ ڈگری لے لی، اس نے یہ لے لیا۔ بائی نو مینز آئی ایم سیئنگ کہ آپ یہ وہ مت رکھیں، بٹ اگر ان کے اس کی سکسیس کو دیکھ کے ایک تو آپ کے لیے آپ کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہوئی، اور دوسرا آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ جو پڑھائی میں لگ گیا ہوں، وہ دین میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، میں نے تو اپنا ٹائم جو ہے وہ یہی ٹائم میں سرٹیفکیشنز کو دے دیتا تو میں آگے بڑھ جاتا، میں اب جو ہے آفس میں کم ٹائم دے رہا ہوں، اور ایک اپرچونٹی آئی تھی میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ میری چلو ابھی وائف پڑھ رہی ہیں، وہ ان کی پڑھائی ڈسرپٹ ہو جائے گی، میں یہ نہ کرتا۔ اگر اس طرح کے خیالات آپ کو پرسسٹنٹلی آنا شروع ہو جائیں گے ایسی جگہ پہ جانے پہ جہاں پہ لوگوں کی دنیاوی سکسیس آپ کو
ڈسٹریکٹ کر رہی ہے تو یہ ہم جنس کی صحبت ہے. بہت پریکٹیکل طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. یہ ہم جنس نا جنس کی صحبت ہے. تو وہ چیز جو دل پہ اثر کرے، جو آپ کے جو پیراڈائمز، جو گولز آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے اپنے روحانی سفر پہ اچیو کرنے کے لیے، ان گولز اور ان آبجیکٹیوز کو جو چیز ڈی ٹریک کرنا شروع کرے، ڈی ریل کرنا شروع کرے، وہ چیز ناجنس کی صحبت ہے، اور یہ بہت بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ تمام دوست جو اس محنت میں نہیں لگے ہوئے، وہ دوست جن کی دنیا داری والی دوستی تھی، جن کے ساتھ گپ شپ کرنا دن پر ظلمت لاتی ہے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے آپ لوگوں کی غیبتیں، گالی گلوچ، طنز و مزاح، یہ باتیں سنتے ہیں جو دل پہ ایک اثر چھوڑتی ہیں، یہ سب بندے کو اس ٹریک سے ڈیریل کرتی ہیں. اسی طرح ان لوگوں کی صحبت جو کہ دین کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی بندے کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، آف گارڈ کرتے ہیں اور ڈیریل کر دیتے ہیں. چاہے اس میں عالم سو ہوں، چاہے اس میں عامل ہوں، جو وہ حضرات جو کہ شریعت کے مطابق اعمال نہیں کرتے یا تعلیمات نہیں دیتے. یہ چیزیں بندے کو ڈی ٹریک کرتی ہیں، بندے کو اندر قبض کو پیدا کرتی ہیں. پھر دوسری چیز جو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے بندے کے اندر قبض کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، وہ ہے مشتبہ غذا. حرام غذا کی بات نہیں ہو رہی، حرام تو سمجھ لینا کہ آؤٹ رائٹ 0 کرنے والی بات ہے. یہ ڈاؤٹ فل، آسان زبان میں سمجھانے کے لیے، ڈاؤٹ فل انٹیک آف فوڈ. ڈاؤٹ فل انٹیک آف فوڈ سے مطلب کہ یہاں پہ آپ کو سرٹنٹی نہیں ہے کہ یہ جو میں لے رہا ہوں یہ 100% حلال ہے یا نہیں ہے، اس کی سورس آف جو پرچیز ہے، جو اس کی ارننگ ہے، جہاں میں کھا رہا ہوں وہ ٹھیک تھی نہیں تھی، یا اس کے بنانے والے کون تھے، اس کے بنانے والوں میں عمل کیا جاری تھا. دیکھیں وہ غذا جو ہم ایسی جگہ پہ کھاتے ہیں جہاں پہ بنانے والے نے اس کو باوضو بنایا ہو، اس کو کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہو، تسبیحات پڑھ رہا ہو، اس کھانے میں ایک نور ہوتا ہے، اس کھانے میں ایک تاثیر ہوتی ہے. اس کھانے کو کھانے سے بندہ اپنے اندر خیر محسوس کرتا ہے. لیکن اگر کھانے میں شک ہو، یہ نہ معلوم ہو کہ یہ کھانا بنانے والا کون ہے، یا ایسی جگہوں پہ کھانا کھانا جہاں مسلسل ایک میوزک کا ماحول ہو، اس کے بھی ایک دیکھیں، اگر جس طرح قرآن کو تسبیحات کے کیس پڑھتے ہوئے کھانا بنانے میں ایک خیر کی تاثیر ہے، تو جہاں پہ مسلسل میوزک کے ساتھ کھانا بن رہا ہوگا، غلیظ الفاظات کے ساتھ کھانا بن رہا ہوگا، اس کھانے میں کیا ہوگا؟ جو میوزک کے لیرکس ہیں اس میں کوئی خیر کی باتیں تو نہیں ہو رہی ہوتی. اس کھانے میں کیا ہوگا؟ اس کھانے میں یقیناً شر ہوگا، اور یہ دل پہ اثر کرتا ہے، 100% اثر کرتا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مشتبہ غذا سے بچیں، ہماری آمدنی بھی ٹھیک ہو، ہمارا اس میں سود بھی نہ شامل ہو، رشوت بھی نہ ہو، غضب کا مال بھی نہ ہو، بددیانتی کا مال بھی نہ ہو، ہر مال پاک ہو، اور ہم اس مال سے جا کے ایسی جگہ سے کھانا لے لیں جہاں پہ کسی چیز کا بھی خیال نہ ہو. تو یہ تو بیوقوفی ہے. تیسری وجہ جو کیفیات کے سلب ہونے کا وجہ بنتی ہیں وہ ہے ارتکاب معصیت، گناہوں کا کرنا. ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے ہر ممکن طور پہ بچیں. گناہ ہوں گے
گناہ ہوں تو پھر اس کے اوپر سچی توبہ کریں، پھر میٹر ریسیٹ کریں۔ دیکھیں، گناہوں کا یہ وساوس دل میں آنا یہ مسئلہ نہیں ہے، وساوس غیر اختیاری چیز ہے۔ اس وسوسے کا دل میں بس جانا اور دل میں بس جانے کے بعد ہمارا اس کے اوپر سوچتے رہنا اور اس کے سوچ میں اس گناہ کے مزے لیتے رہنا، یہ گناہ کرنے کے برابر ہے۔ بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا فینٹیسائزنگ اس میں بھی کوئی گناہ ہے؟ ہاں گناہ ہے، کیونکہ بلکہ وہ زیادہ خطرناک گناہ ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، بندہ فینٹیسی کرتے کرتے تو کیا کچھ نہ کر لے، کیونکہ وہ اپنی سوچ کو آپ کر رہے ہیں اور اس کے اگلا وہ سٹیپ یہی ہوگا کہ پھر آپ اس فینٹیسی کو پلے آؤٹ کرنا چاہیں گے۔ تو گناہ کرنے سے بچنا، اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمیں بعض اوقات وسوسے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے ان وسوسے آنے سے دل میں خوشی ہوتی ہے یا تنگی ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین ایمان ہے کہ وسوسہ بھی آئے اور اس پہ دل کا تنگ ہونا، یہ تو عین ایمان ہے۔ اور اگر بندہ اللہ کے لیے معصیت کو چھوڑ دے تو پھر یہ کیفیت احسان ہے، چونکہ احسان یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پش کرنا کہ وہ کام جو کہ آپ کے لیے کرنا مشکل ہو، آپ اس کو کرنا ترک کر دیں، ٹو پش یور سیلف ٹو ڈو بیٹر آن یور اون سیلف، یہ احسان ہے۔ اب اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہمارے بزرگ سکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بار بار یاد کرائے کہ علم یا علم بان اللہ یرا، کہ کیا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھتا ہے، علم یا علم بان اللہ یرا۔ ہر وقت اگر بندہ اپنے آپ کو یہ سوچ رکھے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو شروع میں تو یہ الفاظ ہوں گے، لیکن بعد میں یہ الفاظ بندے کے سامنے دیوار کے طور پر آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ بندے کا ذہن گناہ کی طرف جائے گا، نفس کی چاہت ہوگی کہ میں یہ گناہ کر لوں، لیکن بندے کو احساس ہوگا کہ نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جس طرح ہم کسی کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ہچکتاتے ہیں، شرماتے ہیں، ڈر لگا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، شرمندگی ہو جائے گی، ذلت ہو جائے گی، پکڑا جاؤں گا، تو جب بندہ اپنے آپ کو یہ بار بار یاد کراتا رہتا ہے کہ علم یا علم بان اللہ یرا، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں کیسے یہ کر لوں، میں تو پکڑا جاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو بے قصور نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو گناہ تو ہو گیا، پتہ نہیں حالات شاید ایسے آ گئے تھے، میں تو غلطی نہیں کی، یہ تو بس حالات۔ میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ غلطی کرنے کے بعد اس کو ڈیفلیکٹ مت کریں، لیٹ ہوں تو یہ مت کریں کہ ٹریفک زیادہ تھی، چیخیں تو یہ مت کریں کہ آج سٹریس بہت زیادہ تھا، بچوں کو آ کے ڈانٹیں تو بہانہ مت بنائیں۔ جو کچھ غلط ہو اس کو مانے کہ ہاں یہ غلط ہوا۔ جب ہم ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، سٹریس کی وجہ سے میں نے چیخم چہارا کر دیا، بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے غصہ چڑھ گیا، تو ہم اپنے آپ کو بری الزمان کر دیتے ہیں کہ بھائی میرے میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، وہ بس یہ ہو رہا تھا، اس وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ جب گناہ کریں تو پٹ یور ہینڈ اپ، کم از کم اپنے آپ کو تو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، میں نے ہی غلطی کر دی۔ جب بندہ غلطی کر لے اور یہ مان لے کہ یہ غلطی میں نے ہی کی ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اعتراف گناہ کے ساتھ، دوبارہ نہ کرنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ پھر توبہ کریں۔ توبہ سے انکار کرنا گناہ سے بڑا جرم ہے۔ توبہ سے انکار کرنا گناہ کرنے سے بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو گناہ کیا اور پھر اس گناہ کے اوپر ہٹ دھرمی کرنا۔
لہٰذا گناہ کے اوپر ہٹ دھرمی کرنا اس گناہ سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ میں خطا کار نہیں ہو سکتا، میں سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ کل بنی آدم خطاء، ہر شخص خطا کرنے والا ہے، اور اچھا کون ہے ان میں؟ وہ جو کہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے۔ جب استغفار کریں تو استغفار میں ایک کیفیت پیدا کریں، سوچیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، پھر ان غلطیوں کے اوپر استغفار کریں۔ استغفار ایسے نہ کریں کہ ہم زبان سے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کہہ رہے ہوں، عمل تو ہم کر رہے ہوں توبہ کرنے کے، لیکن اس عمل کے ساتھ ہمارے دل میں اس گناہ کا لطف اور لذت ابھی بھی ہو۔ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ توبہ میں، استغفار میں ندامت ہونا لازم ہے۔ اگر اس گناہ کا لطف ابھی بھی برقرار ہے اور آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ دوبارہ کب اور کیسے کرنا ہے، یا اس گناہ کا مزہ ابھی بھی آپ کو آ رہا ہے، تو ابھی آپ کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ ریفلیکٹ فردر، اور یہ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے جو پھر ایک اور چیز بہت اہم بن جاتی ہے وہ ہے محاسبہ اور مراقبہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اسے محاسبہ کہتے ہیں، ٹو ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل بفور یو آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ اور موت قبل ان تموتوا، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مطلب؟ حضرت جی فرماتے ہیں کہ انسان کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو مسنون اعمال ہیں وہ مسنون اعمال کر لے، پھر یہ اپنی عادت بنا لے کہ چند لمحے اپنے محاسبہ کرنا ہے۔ محاسبہ کرنے سے مطلب کہ ریفلیکٹ کرے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا، what good did I do, what wrong did I do، میں نے کیا بد نظری کی، کیا غیبت کی، کیا جھوٹ بولا، کیا غصہ کیا، کیا تکبر دکھایا، کیا حسد کی، کیا بخل کیا، کیا میں نے غلط کیا سوچے۔ پھر بندہ سوچے کہ ایک وقت آئے گا جب کہ میری موت آئے گی، تو جب میری موت آئے گی تو یہ گھر بھی چھوٹ جائے گا، یہ بیوی بچے، دوست احباب، کام کاروبار، یہ کاریں بہاریں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ سوچنے سے بھی دل کی کیفیت نہ بدلے تو پھر اگلی بات سوچے کہ ابھی تو مجھے پھر بھی اپنے کاموں پہ ندامت کا، اپنے کیے ہوئے غلطی پہ معافی مانگنے کا موقع مل رہا ہے۔ موت آئے گی، ایسے ہی مر گیا تو یہ سب کے ساتھ میرے ساتھ جائیں گے، یہ سب موقع میرے سے چھن جائیں گے، پھر نہ تو میں معافی مانگ سکوں گا، نہ ہی کوئی نیکی کر سکوں گا، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کو اس وقت کی اس قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ دل پھر بھی نہ ہلے تو مزید سوچے کہ موت کے بعد مجھے نہلایا جا رہا ہوگا، کفن دیا جا رہا ہوگا، جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا، جنازے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، اس قبر میں میں تنہا ہوں گا، اس قبر میں فرشتے آئیں گے، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ منکر نکیر کا سوال کا میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس قبر کا عذاب کیسا ہوگا؟ روز محشر جب میں اللہ کے سامنے اٹھایا جاؤں گا تو کس حال میں اٹھایا جاؤں گا؟ میرے اعمال نامہ اعمال میں کیا کیا لکھا ہوگا؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ نے ستاری کا معاملہ نہ فرمایا تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بیوی، میرے بچوں، میرے استاد، دوست، شاگرد سب کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی۔ پھر سوچے کہ میں تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ اس وقت میں چیخوں گا کہ یا اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے۔ اللہ کہیں گے نہیں۔ پھر جب یہ سوچتے ہوئے اگر وہ سو جائے تو صبح اٹھے
تو کہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ شاید مجھے ایک اور موقع مل گیا، آج کی رات موت نہیں آئی، یہ موقع مل گیا ٹو ریکٹیفائی واٹ آئی ہیو ڈن، اور پھر آج کا دن اس کیفیت میں گزارے کہ میں نے ریکٹیفائی کرنا ہے وہ ساری غلطیاں جن کے بارے میں نے سوچا ہے۔ تو یہ محاسبہ کرنا، مراقبہ کرنا، یہ انسان کے اندر ایک حرکت پیدا کرتے ہیں ٹو ڈو سم تھنگ، ایک شوق پیدا کرتے ہیں ٹو کریکٹ دا رانگ۔ تو یہ جو، اگر میں اس کو سب باتوں کو سمرائز کروں کہ ہمارے روحانی سفر پہ چلنا ہے، اس روحانی سفر کا آغاز شیخ کے ساتھ بیعت سے ہے۔ مرید کا گناہ سے توبہ کے اوپر مراد کو گواہ بنانا، یہ بات ہم نے ذکر کی۔ پھر ان اذکار اور اشغال، یعنی کہ وہ ذکر اور وہ اعمال جو آپ کو اسائن کیے گئے ان کو کنسسٹنٹلی کرنا، ان کو کنسسٹنٹلی کرنے کا طریقہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا میکانزم ہو جس پہ آپ ان کو نوٹ کر سکیں، ان کا ٹریک رکھ سکیں، اس ٹریک رکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل سکے کہ میں اس کو کتنا کنسسٹنٹلی کر رہا ہوں، جہاں آپ اس کو مس کر رہے ہوں اس کو آپ میک اپ کر سکیں۔ پھر اس سے جو کیفیات ملتی ہیں ان کیفیات کو پریزرو کرنا، اور اگر وہ کیفیات پریزرو نہ ہو پا رہی ہوں، کبھی قبض ہو جائے تو پھر اس قبض کے دور کرنا، اور ان کیفیات کو چاہے یہ ہوں یا نہ ہوں ان کو مینٹین رکھنے کا مینٹین رکھنے کا یا ریوائیو کرنے کا سب سے جو اہم سٹیپ ہے وہ ہے رابطہ شیخ، اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں رہنا، ٹو اسٹے کنسسٹنٹلی ان ٹچ ود یور شیخ، ٹو شیئر یور کنڈیشنز ود یور شیخ، اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا، ٹو ریفلیکٹ آن یور سیلف کہ ہاؤ ایم آئی گوئنگ، ویئر ایم آئی گوئنگ، واٹ ایم آئی ڈوئنگ۔ یہی ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے، ان چیزوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے اور آج کل کی ماڈرن لائف سٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک ایپ بنائی ہے جس کا نام قلب سنک ہے۔ اس ایپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے وہ اعمال جو کہ ہمارے شیخ ہمیں اسائن کرے ان کو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر نوٹ کر سکیں، کہ مجھے مثال کے طور پہ صبح میں نے استغفار کیا، شام استغفار کیا، صبح درود پڑھا، شام درود پڑھا، مراقبہ کیا نہیں کیا، تلاوت کی نہیں کی، وقوف قلبی کتنا رہا، جو معمولات ہیں ان کو نوٹ کیا جا سکے۔ نہ صرف نوٹ کیا جا سکے بلکہ یہ ایپ آپ کو آپ کی ویکلی، منتھلی، ایئرلی پورا پروگریس بھی دکھاتی رہے گی، تاکہ آپ کے سامنے رہے کہ آپ کتنے دن کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں، کس کس دن پہ آپ فیل ہو رہے ہیں، کون سے دن آپ کے پیک ڈیز ہیں، کون سے دن آپ کے لو ڈیز ہیں، کون سے اعمال آپ کے اچھے ہیں، کون سے اعمال آپ کے ویک ہیں۔ اور نہ صرف یہ، کیونکہ آپ لوگ رابطے میں ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، تو یہ ایپ آپ کو زیادہ اچھا بنا دے گی کہ آپ کو خود کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی بیک اینڈ کے اوپر۔ یہ اگر آپ کو صرف اتنی محنت کرنی ہوگی کہ آپ یہ اعمال اپنے جو معمولات ہیں ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر اس ایپ میں انٹر کر دیں، شیخ خود ہی محنت کر کے وہ بیک اینڈ سے جا کے دیکھ لے گا کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے، آپ لوگوں کو یہ زحمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ شیخ کو میسج کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں، اور محاسبے کی امپورٹنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سیکشن ڈیلی ڈائری یا ڈیلی محاسبے کے طور پہ بھی رکھ دیا، جہاں پہ یو کین کیپ اے نوٹ فار یور سیلف کہ آپ نے ہاؤ ڈیڈ یو اسپینڈ دا ڈے،
what worked, what didn't work. And that stays as a record, as a personal diary for you, which you can go back and see کہ بھائی میں نے کل اپنے لیے یہ نوٹ کیا تھا. And in a week's time you will be surprised yourself کہ اگر آپ اپنے روز محاسبہ لکھ رہے ہوں گے تو whether you are improving or you're writing the same thing every day or not. یہ ایپ الحمدللہ قلب سنک اب پلے اسٹور پہ اور iOS دونوں پہ اویلیبل ہے. اس میں آپ اپنا جو آپ کا سبق ہے اس سبق کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں, اور جب آپ اپنا سبق نوٹ کریں گے تو اس میں آپ اگین آپ کے شیخ اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں واقعی اس سبق کے اوپر ہے اور اس ڈیٹ کو آپ کو یہ اسائن ہوا ہے. سو دیٹ ول آلسو آلویز اسٹے ایز اے ریمائنڈر کہ یہ بندہ کتنے عرصے سے اسی سبق کے اوپر چل رہا ہے. بہت سی چیزیں اس سے کوریلیٹ کرنا آسان ہو جائیں گی. اور جتنی بھی ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, مارننگ سیشنز فرائیڈے ٹیوزڈے, اس کے لنکس اس کے اوپر اویلیبل ہوں گے. جو ہمارے نئے لیکچرز آتے ہیں یا کوئی نئی آڈیو ویڈیو کلپ آتی ہے وہ اس کے اوپر اویلیبل ہوگا. سو اٹس پورا ایک ایکو سسٹم اس کے اندر بلٹ ان ہے. اس کی انٹروڈکٹری ویڈیو آئی بلیو اب یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو میری جو ماشاءاللہ یوٹیوب مینجمنٹ ٹیم ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہے. چلیں ابھی اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ساتھ یہ شیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. شیئر ہوا نظر آ رہا ہے یوٹیوب؟ اس کی آواز اب کیوں بند ہوئی ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ پھر آپ انشاءاللہ وہ آپ کو اس کے اوپر بھی آ جائے گی واٹس ایپ کے اوپر. تو آپ لوگ اس کو دیکھ کے جو رابطے میں رہنا چاہتا ہے اور جس کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان سب چیزوں کی کیا اہمیت ہے, ان سب کے لیے یہ ایک بہت یوزفل ایپ رہے گی. ہوپ فلی اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو اٹ ول بی آف ہیلپ. قلب سنک کے نام سے دونوں iOS اور پلے اسٹور کے اوپر, ایپل اسٹور کے اوپر, ایپ اسٹور کے اوپر یہ اویلیبل ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان ساتھیوں کو جنہوں نے اس کے بنانے میں, اس کی ٹیسٹنگ میں میرا ساتھ دیا. انشاءاللہ اب جو لوگ اس کو استعمال کریں گے وہ ان سب کی طرف سے یہ ایک صدقہ جاریہ رہے گا انشاءاللہ. You lost your network connection.